ایک بار کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانا کھچا کھچا دکان تھا۔ یہ دکان بچوں کے کھلونوں سے بھری ہوئی تھی، مگر وہ کھلونے کسی کے لیے دلچسپی کا سبب نہیں بنتے تھے۔ دکان کے مالک کا نام شکیل تھا اور وہ ہمیشہ چپ چپ رہتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے 2 بچے علی اور مریم گاؤں میں کھیلتے ہوئے اس دکان کے پاس پہنچ گئے۔ علی نے کہا، مریم، یہ دکان کتنی عجیب ہے، کہیں بھی کھلونا نظر نہیں آ رہا۔ مریم نے جواب دیا، پتہ نہیں، لیکن ہمیں اندر جانا چاہیے، شاید کچھ نیا ملے۔ دونوں بچے دکان کے دروازے کے قریب پہنچے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور وہ اندر داخل ہو گئے۔ دکان کے اندر عجیب و غریب کھلونے پڑے تھے۔ ایک کھلونا گھوڑا جو کبھی ہنستا تھا اب بس چوپ پڑا تھا۔ ایک ہاتھی کا کھلونا تھا جو کبھی آواز کرتا تھا مگر اب خاموش تھا۔ یہ کھلونے بہت پراسرار ہیں۔ اتنے میں علی نے ایک کھلونا بندر دیکھا جو ایک چمچ پر بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں۔ اچانک بندر کی ہنسی سنائی دی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علی اور مریم چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا تم نے یہ سنا؟ میں نے سنا، مگر ان کھلونوں میں کچھ عجیب ہے۔ اتنے میں شکیل دکان کے مالک نے آ کر کہا، دیکھو، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ اس دکان میں کچھ بھی نیا نہیں ہے، بس پرانے کھلونے ہیں۔ شکیل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ مگر ان کھلونوں میں کچھ عجیب ہے۔ یہ اصل میں ان بچوں کی روحیں ہیں جو کبھی یہاں آئے تھے اور پھر لاپتہ ہو گئے۔ وہ ہمیشہ دکان میں پھنس کر رہ جاتے۔ علی اور مریم گھبراتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑنے لگے، لیکن دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ علی نے چیخ کر کہا، ہمیں باہر نکلنا ہوگا۔ مریم نے دروازے کو دھکیلنا شروع کیا اور ایک زور سے دھکا دیا۔ دروازہ کھل گیا اور دونوں بچے باہر بھاگ گئے۔ مریم نے کہا، ہمیں دوبارہ کبھی اس جگہ کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ جب وہ دور بھاگتے ہوئے گاؤں کے راستے پر پہنچ گئے، لیکن جیسے ہی وہ گاؤں میں پہنچے، علی نے مڑ کر دیکھا اور دکان کی طرف اشارہ کیا۔ دکان کی کھڑکیاں خود بخود کھل رہی تھیں اور اندر سے ہنسی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ علی نے خوف سے کہا، وہ کھلونے ابھی تک ہمارے پیچھے ہیں۔ دونوں بچے گھر کی طرف دوڑنے لگے اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بھی اس پراسرار دکان کا رخ نہیں کریں گے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی بھی پراسرار جگہوں پر نہ جائیں اور ہمیشہ اپنے والدین کی بات سنیں۔